اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی تک کی بات مکمل کی تھی۔ تو شادی کے بعد یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب تقریباً 35 سال تھی تو حضرت خدیجہ نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید پریشان اور بڑا مضطرب اور بڑی تکلیف میں پایا۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انہوں نے ابھی ایک ایسا قافلہ جو ہے نا اس سے مل کے آ رہے ہیں جو لٹا ہوا قافلہ ہے۔ اس زمانے میں قافلوں کو لٹیرے ڈاکو جو ہے نا لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ان کو بتایا کہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ اس قافلے میں اتنے غریب اور اتنے مصائب سے جو ہے نا مصائب زدہ لوگ تھے اور ان کی اتنی مشکلات تھیں اور غربت زدہ لوگ تھے کہ میں ان کی حالت کو دیکھ کر جو ہے نا شدید تکلیف میں ہوں اور شدید پریشان ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے ان سے کہا کہ کچھ مکہ کے سرداروں کو انہوں نے کہا بلانے کے لیے کہا۔ اس دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی دولت کا ایک ڈھیر وہاں پر لگا دیا اور ان سرداروں کے سامنے وہ سب کی سب دولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دی تاکہ وہ انسانیت کی خدمت کر سکیں، اور اگر ان کی خوشی اور ان کا سکون غریبوں کی تکلیفیں دور کرنے میں ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے۔ یہ ان کے کردار کی عظمت کی ایک جو ہے نا وہ دلیل ہے کہ انہوں نے اپنی ساری کی ساری دولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے وقف کر دی کہ وہ جو ہے وہ اپنے جو ہے لوگوں کی اس سے خدمت کر سکیں اور لوگوں کے مسائل دور کر سکیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو ہے واقعہ یہ ہوا کہ مکہ والوں نے جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کر رہے تھے۔ تو حج کے لیے تو لوگ آتے تھے اور خانہ کعبہ کی حرمت تو ہمیشہ سے تھی، لیکن یہ الگ بات ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر اور خانہ کعبہ کے ارد گرد بت رکھے ہوئے تھے جن کی تعداد تقریباً 360 تھی۔ تو تمام لوگ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے اور ان بتوں کے لیے جن کی وہ پوجا کرتے تھے اور وہاں تھے، ان کی وہ تکریم کے لیے اور اپنی رسومات کے لیے حج کے لیے آتے تھے۔ اب جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہوئی تو حجر اسود کو نصب کرنے کا جو ہے نا معاملہ پیش آیا۔ عرب لوگ جھگڑالو تو تھے ہی، اور اس بات پہ جھگڑا ہو گیا کہ کون سا قبیلہ کون سا سردار جو ہے اس کو جو ہے رکھے گا۔ دارالندوہ اس وقت مکے کے سرداروں کی ایک جگہ تھی جہاں پر وہ میٹنگ کرتے تھے اور فیصلے کرتے تھے۔ اب مکے کے سردار جو تھے وہ دارالندوہ میں موجود تھے، تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو ہے نا اس مسئلے کو اس جھگڑے کو کیسے نمٹایا جائے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ہم لوگ دارالندوہ میں جو ہے نا بیٹھ جاتے ہیں اور جو ہے جو شخص بھی صبح صبح حرم میں خانہ کعبہ میں آئے گا اس کو سب سے زیادہ بہترین کردار کا تصور کیا جائے گا کہ وہ سب سے پہلے صبح صبح اٹھ کے عبادت کے لیے آئے۔ تو یہ بات جو ہے سیکریٹ رکھی گئی اور ان سرداروں کے درمیان اب وہ ساری رات جو ہے یہ اس انتظار میں تھے کہ کس قبیلے کا جو ہے کون سا شخص جو ہے وہ سب سے پہلے کعبہ میں آتا۔ اتفاق سے یہ ہوا کہ صبح صبح ہی انہوں نے کوئی ایک سفید پوش ہستی کو دیکھا جو کہ حرم کی طرف جا رہی۔ تو وہ شخصیت جو تھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ان کو دینی تھی۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ سب کو ایک طرف کر کے حجر اسود کو جو ہے نا وہ لے جائیں۔ انہوں نے تمام سرداروں کو عزت دی، ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اس پر رکھا، تمام لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، تمام لوگ اٹھا کر جو ہے خانہ کعبہ کے قریب پہنچے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے اپنی جگہ پر نصب کر دیا۔ اس طرح سے تمام لوگوں کو وہ مساوی طور پر لے کر چلے اور شروع سے ہی ایک انصاف اور تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے کا جو ہے نا ایک مثال قائم کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے جو اہم واقعات ہیں ان میں سے ایک اہم واقعہ ایک یمن کے ایک لڑکے کے اغوا کا ہے جس کے والدین اچھے دولت مند تھے، لیکن ان کے قافلے کو جو ہے وہ لوٹ لیا گیا اور جو ہے اس لڑکے کو اغوا کر لیا۔ اس لڑکے کو اغوا کر کے جو ہے عکاظ کے میلے میں جہاں غلاموں کی فروخت ہو رہی تھی اس کو جو ہے فروخت کر دیا گیا۔ اس کو حضرت خدیجہ کے بھتیجے نے جو ہے عکاظ کے میلے سے کچھ غلام خریدے تو اسے بھی خرید لیا۔ اس کا نام تھا زید بن حارث۔ تو جب حضرت خدیجہ اپنے بھتیجے سے ملنے گئیں تو انہوں نے گفٹ کے طور پر جو ہے انہیں کہا کہ ان غلاموں میں سے جو بھی آپ کو پسند ہے آپ لے لیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے
زید کو پسند کیا، ان کو وہ ساتھ لے آئیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا تو اس نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ مہر کے طور پر دیے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خوش ہو کر جو ہے ان کو تحفے میں زید بن حارث کا جو ہے نا ان کو دیے بطور غلام۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے اس قدر بہترین سلوک اور تربیت تھی کہ حضرت زید بن حارث کو تو لگتا تھا سب کچھ مل گیا۔ حج کے موقع پہ جب یمن سے بھی لوگ آئے مکہ میں تو کچھ لوگوں نے زید کو دیکھا کام کرتے ہوئے حاجیوں کے لیے، تو انہوں نے پہچان لیا۔ انہوں نے جا کر یمن میں ان کے والدین کو بتایا کہ آپ کا جو بیٹا ہے ہم نے وہاں پر دیکھا ہے اور کسی بہت ہی معزز خاندان کے پاس ہے، اگر آپ ان سے بات کریں تو آپ کو واپس مل سکتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس کے والدین نے دولت کا انبار اکٹھا کیا اور جو ہے پتہ کرتے کراتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے۔ آ کر انہوں نے پھر بتایا کہ یہ ہمارا بیٹا اغوا ہو گیا تھا اور یہ آپ کے پاس ہے۔ حضرت زید بن حارث جو ہے اس کے بعد تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر زید آپ کے ساتھ جانا چاہیں گے تو میں اس کے لیے کچھ بھی آپ سے وصول نہیں کروں گا، وہ بلا کسی بھی لین دین کے بغیر آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ نہ جانا چاہیں تو آپ کتنی بھی دولت دے دیں تو پھر اس کا جو ہے نا کوئی وہ جو ہے نا ان کو نہیں لے جا سکتا۔ تو پھر حضرت زید سے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ میں یہاں اتنا خوش ہوں کہ میں نے کوئی ایسی ہستی آج تک کبھی دیکھی ہی نہیں جس کا اخلاق و کردار ایسا ہو اور جو میرے ساتھ جن کی شفقت ایسی ہو۔ انہوں نے کہا مجھے یہاں اتنا کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے اور اتنی شفقت مل رہی ہے اور ایسا کردار دیکھنے کو مل رہا ہے کہ میں اس کو کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتا، کہ مجھے زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اور میری ترجیح یہیں پر رہنا ہے۔ انہوں نے جب والدہ نے یہ بات سنی تو وہ بہت حیران ہوئے کہ بیٹا ہی جب اتنے سکون میں ہے اور ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتا، پھر وہ جو ہے خوشی خوشی وہاں سے چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر اتنا خوش ہوئے کہ وہ کعبہ آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ آج سے زید بن حارث جو ہیں وہ میرے بیٹے ہیں۔ اس طرح سے حضرت زید جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کہلائے۔ حضرت خدیجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا کیں۔ سب سے بڑے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا، انہی کے نام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ اس کے بعد بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، پھر حضرت کلثوم، حضرت رقیہ، اینڈ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 6 کے 6 بچوں کا ان کی زندگی میں ہی انتقال ہو گیا، سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے، جن کا انتقال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 6 ماہ بعد ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ماریہ سے تھے، اس کے علاوہ باقی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں بیٹے جو ہے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جو ہے یہ بھی ایک آزمائش تھی باقی آزمائشوں میں کہ ان کی ساری اولاد سوائے حضرت فاطمہ کے بیٹے اور بیٹیاں انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ان کی وفات کو دیکھا، ان کے انتقال کو دیکھا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہستیاں عطا کیں، انہوں نے جو ہے وہ دین کے دوبارہ احیاء کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔